بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از سید محسن بخاری فرام یو کے۔ آج میں قرآنی جو تذکرے ہیں اس میں ایک بڑا دلچسپ خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا۔ تو حضرت سلیمان جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی ہوئی تھی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ چرند پرند ہواؤں پہ ان کا حکم چلتا تھا، جنات پہ بھی چلتا تھا۔ تو ان کا جو تخت تھا وہ کئی میل لمبا ہوتا تھا، اور وہ بس ایک ہوا پہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو مختلف خوبیوں، صفات اور معجزات سے نوازا ہوا تھا۔ تو جب وہ سفر کرتے تھے تو ساتھ ان کے پورا ان کا عملہ، آفس، مشیر، وزیر، تو امور سلطنت بھی وہ اسی پہ بیٹھ کے حل کرتے تھے، اور ساتھ میں ہاتھی اور دوسرے جانور اور پرندے، یعنی وہ ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ایک شہر ہی اڑتا جا رہا ہوتا تھا۔ تو اب وہ جا رہے تھے اپنے تخت پہ، اور دیکھا کہ ان کے اوپر نا ایک سورج کی کرن پڑی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ اوپر پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا ان پر، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے، تو پتہ چلا کہ ہدہد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جب وہ آئے تو میرے سامنے پیش کریں، اگر کوئی معقول وجہ وہ نہ بتا سکا تو اس کو سزا ملے گی۔ اب ہدہد جب آیا تو اس کو پیش کیا گیا، تو اب وہ قوت گواہی، وہ پرندوں کی سب کی زبانیں سمجھتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گواہی دی ہوئی تھی، بولنے کی طاقت، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو بھی زبان تھی وہ جو پیغمبر تھے وہ سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ تو کہاں تھا، کوئی معقول وجہ ہے تو بیان کر، ورنہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک وجہ تھی، جب آپ کا تخت گزر رہا تھا تو رستے میں ایک ملک آیا جو کہ بڑا ہی زرخیز ہے، اور بہت رچ لوگ ہیں وہاں کے، اور اس پر ایک ملکہ جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، اس کو ملکہ یا کوئن سبا بھی کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ وہاں حکومت کرتی ہے، لیکن وہاں اسلام نہیں ہے، اور وہ پرستش کرتی ہے جیسے وہ اس وقت سورج کی پرستش یا کئی خداؤں کی پرستش وہاں ہوتی تھی اس دور میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اسلام پر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک خط لکھا، اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تمہیں دعوت حق، دعوت اسلام دیتا ہوں، تو تم اسلام قبول کر لو۔ وہ جب وہ ہدہد خط لے کے گیا تو وہ چونکہ پرندہ تھا، اور پتہ چلا کہ ملکہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی ہے، تو اس کی خوابگاہ بھی ظاہرہ بڑی محفوظ تھی، چونکہ وہ ملکہ تھی، وہاں تو کوئی آ نہیں سکتا تھا اس کی اجازت کے بغیر۔ لیکن ہدہد روشن دان سے گیا، اور اس نے جا کے اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط رکھ دیا۔ اب وہ ملکہ اٹھی تو اس نے خط پڑھا، بڑی حیران ہوئی، اس نے سب کو اکٹھا کر لیا، سیکورٹی گارڈز کو، کہ کون آیا تھا میرے کمرے۔ سب نے کہا جی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ جائے۔ تو
پھر انہوں نے اپنے وزراء اور جو مشیر تھے ان کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ خط آیا ہے۔ تو سب نے دیکھا، غور خوض کیا، اور جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہر سردار کے پاس اپنی اپنی اس وقت کے حساب سے آرمی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہم بڑے مضبوط ہیں، میں اتنے ہزار بندہ لے آؤں گا، اتنے ہزار آرمی میری ہے، اتنی میری ہے، اتنی میری ہے۔ تو ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، بڑی ذہین تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنا کوئی وفد بھیجتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یا ایسے ہی انہوں نے کہا ہے۔ تو وہ سب نے ایگری کر لیا اس بات پر۔ وہ پھر ایک وفد گیا وہاں، ایک ڈیلیگیشن، جس میں ملکہ بلقیس نے اپنی حیثیت کے مطابق بہت قیمتی تحائف بھیجے، ہیرے جواہرات بھی بھیجے چونکہ وہ بہت رچ تھی۔ تو جب وہ گئے وہاں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو وہ چیزیں لے کے گئے وہ دیکھا تو جو تحائف ان کے پاس تھے اس کے مقابلے میں پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں تھیں، اور اینٹیں بھی سونے کی لگی ہوئی تھیں ان کے پاس۔ تو پھر اور اس سے کیا ہو، ہیرے جواہرات بھی تھے، ساری جو بہترین نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ہم ملکہ بلقیس کی طرف سے آئے ہیں، تو یہ اس نے تحفے بھیجے ہیں۔ جو ہیرے جواہرات تھے وہ تو آپ نے اسی وقت اپنے جتنے سامنے دربار میں ان کے بیٹھے تھے لوگ ان سب کو تقسیم کر دیے۔ اب پھر اس نے کہا جی کہ یہ ایک موتی ہے، بغیر کوئی اوزار استعمال کیے اس میں ایک سوراخ کرنا ہے۔ پھر کہا کہ یہ ایک اور ہے ایک موتی، وہ اس میں سوراخ آلریڈی تھا لیکن وہ ایسے تھا زگ زیگ۔ تو پھر وہ ایک ان کے پاس چاول تھے اور انہوں نے کہا جی یہ بھی تحفہ ہے۔ اب آپ نبی ہیں اور آپ سب چیزیں سمجھتے تھے، آپ نے وہ چاول کہا کہ یہ میرے ایک مرغے کو بلاؤ، مرغا آ گیا، وہ سارے چاول ایک مرغا ہی کھا گیا۔ اب آپ نے دیمک کو حکم دیا کہ اس موتی میں سوراخ کر دیا جائے۔ وہ دیمک چونکہ نظر نہیں آتا تو وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے، خردبین سے نظر آتی ہے، تو وہ اس نے اس میں سوراخ کر دیا۔ اور اب وہ ایک اور موتی تھا جس میں اس نے کہا کہ یہ دھاگا ہے تو اس میں یہ ایسے ایسے منحنی زگ زیگ ہے تو اس میں دھاگا پرونا ہے۔ تو آپ نے چونٹی کو حکم دیا کہ یہ دھاگا پکڑو اور اس میں سے ایسے 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 دھاگا ڈال دو۔ اب یہ ساری چیزیں جو تھیں نا وہ جا کے ملکہ کو بتائی گئی۔ ملکہ نے کہا کہ اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ جو چاولوں والا واقعہ ہے وہ آپ نے یہ انہیں بتایا کہ آپ کے پاس بہت بڑے لشکر ہیں نا، تو میرا ایک سپاہی آپ سب پہ حاوی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جو سلیمان علیہ السلام نے جو دیمک کو آرڈر دیا تھا وہ کوئی اوزار لگائے بغیر ہی اس میں سوراخ کرنا تھا، تو وہ امپاسبل تھا عام بندوں کے لیے، تو وہ بھی ہو گیا اور دھاگا بھی اس میں ڈھل گیا، اور ہیرے جواہرات بھی سارے تقسیم ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے انہیں ہیرے جواہرات کی کسی دنیاوی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور چرند پرند پہ ان کی حکومت چلتی ہے۔ تو جب یہ ہوا تو ملکہ سبا نے کہا کہ جنہیں ان سے جنگ کرنا محال ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ملکہ نے کہا کہ میں ان کی اطاعت قبول کرتی ہوں اور میں ان کے پاس جاتی ہوں۔ تو ملکہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ وہاں آئی۔ جب وہ انٹر ہو گئی شہر میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔
اب وہ جن بھی تھے وہاں. کسی نے کہا جی جب آپ کا دربار سے آپ اٹھیں گے تو تخت یہاں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں ملکہ تو بالکل قریب ہے, تو مجھے تو ابھی چاہیے. ایک ان کا ایک وصی تھا اور ان کا کزن بھی تھا اور مشیر اور وزیر بھی تھا. اس کا نام آتا ہے تاریخوں میں کہ آصف بن برخیہ. تو وہ اٹھے, انہوں نے کہا جی کہ میں لا دیتا ہوں تخت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو اس کی ڈیوٹی لگ گئی, وہ گئے اور جو ہی آپ نے آنکھیں ایسے کیں, یعنی ایسے دیکھ ہی رہے تھے آپ پہلے, تو کئی 100 میل دور تھا تخت. تو وہ کہتے ہیں کہ 7 تالوں میں تھا اندر, تو تالے بھی کھل گئے, وہ بھی آ گیا. اب اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی سی ہلکی سی تبدیلی کروا دی, اور جو انٹرنس تھی ان کے پیلس کی, اس میں آپ نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو ایسے کر دیں کہ ٹائلیں اور سارا کچھ ایسا ہو کہ جیسے لگے کہ پانی ہے. ایسے ہی ہوا. اب ملکہ بلقیس انٹر ہوئیں تو اس نے فوراً اپنا لباس جو تھا اس کو ذرا ٹخنوں سے اوپر کر دیا تاکہ پانی ہے بھیگ نہ جائے لباس. تو جب اس نے دیکھا تو وہ پانی نہیں تھا, پانی اس کے نیچے مچھلیاں تیر رہی تھیں, بڑا خوبصورت تھا. تو پھر جب وہ آئی تو وہاں اس کا تخت پڑا تھا. تو وہ یونیک تخت تھا, اس کو پتہ تھا, لیکن ہلکی سی تبدیلیاں اس میں کر دی گئیں کہ اس ذہانت اس کی دیکھنے کے لیے. تو پوچھا گیا کہ کیا یہ تخت آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اس جیسا ہی ہے. تو وہ اس کی ذہانت بھی چیک ہو گئی. پھر جنات نے یہ کہا تھا کہ وہ آدھی جن ہے آدھی عورت ہے, تو اس کے ٹخنوں پہ بال ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی چیزیں. تو لیکن وہ سب ٹھیک تھا, اور اس نے اسلام قبول کر لیا, آپ کی اطاعت میں آ گئیں, تو آپ نے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ ایک قرآن پاک کا ایک قصہ ہے, ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. وما علینا